التماس ہے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ من ساعۃ اللیل والنہار ولی محافظا وقائدا ناصرا ودلیلا بعینا حتی تسکن رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجک علی آلہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھو۔ بلا بھی صلوات پڑھو۔ یہ جنریٹر تھوڑا جا دور نہیں وہیں سکتا جی، اس اندازہ رکھو نا جتھا شور نہ آوے ہا۔ یا کہیں کمرے چ رکھ گنو۔ رکھ گنو، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ دعا ہے وارث کائنات تہاڈی تے ساری نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ۔ امام حسین دے جتنے پڑھن والے مداح خان ان ساراں دی نوکری قبول ہوئے، عزاداراں دا پرسہ قبول ہوئے۔ یہ پھوڑی ہے جویں جویں کہیں دا حصہ ہے، ہر کہیں دی نوکری مالک قبول فرما۔ وہ جاہیں وسن جتھا آل محمد دا تذکرہ ہوندا ہے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں جنہاں مرحومین دے سال ثواب واسطے پھوڑی وچھائی گئی ہے، بارہا التجا ہے انہاں دے درجات بلند ہوئے۔ تواڈیاں تے ساریاں نوکریاں مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ امام حسین دی پھوڑی تا قیامت دی گھر وچ وچھدی رہے۔ ایک دو قصیدے بھی پڑھنے تے چونکہ سفر ڈھیر سارا میں کرنا ہے تے بہت زیادہ حکم ہے نہیں مجلس واسطے تے تو میں ٹال نہ سکا، ڈھیر سارا سفر کر کے میں رات کو چلا ہے۔ میں جو فقط وعدہ پورا ہو ونجے تے امام حسین دے ذاکر ہی بیٹھن تو میں انشاءاللہ ایک تو کو سونے جی ترتیب بنا کے دے ویسا یہ جنریٹر دا شور ہی نہ سی تے مجمعی جائے ٹائم پورا ہو سی تو ان ٹائم میں ممبر چھڑے سا۔ ٹھیک ہے جناب، ایک صلوات پڑھو مل کے سارے جی۔ اچھا، بانی مجلس کو مالک حیاتی اللہ بچہ دے وے، باقی جو بے اولادن مالک اولاد نرین عطا فرما، جو تنگ دستن مالک وسیع رزق دے وے۔ اجازت ہوئے تو میں شروعات کرا۔ درجات بلند ہوئن بابے بلے شاہ دے فقیر دا کلام انہاں لکھا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر بنے دریا، شیشی نہیں دریا۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر بنے دریا، ساری زندگی وچ نہا، ساری زندگی وچ نہا۔ وہ پوچھے بابا جی ہن پاک تھی گیا تو بابے بھولے شاہ ہے کہ نہیں، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں وینی، پہلے اپنی میں مکا۔ مہربانی سے پہلے اپنی میں مکا۔ اور مزید بابا بلے شاہ لکھتے ہیں کہ سخت زبانہ رکھن والے، سخت زبانہ رکھن والے دیندے نہیں نقصان، ڈر بولیا انہاں لوگاں تھوں جڑے جھک جھک کریں سلام، انہاں تو خبردار رہیں۔ اور میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، میں قصیدے دی زمین کھڑا بنے نا بھائی کہیں روخت مجمع پہنچے تو میں سوزی اٹھاؤں گا۔ میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ توجہ جناب،
دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ ایک گل میں ہو رہی کرے سا کہ ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ملا سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا۔ کیوں؟ ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور۔ توجہ بابا، ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور۔ چلو مجمع پہ آندا ہے، تھوڑی ایک گل ہور چا کروں تو اس دے بعد قصیدہ چا پڑھوں۔ ایک چوک دے وچ کھڑ کے مولوی تقریر پیا کرے، مجمع ڈھیر سارا ہوں اکٹھا کیتا ہویا، اگو لوگ تقریر سن دے پہن۔ اتھاؤں میرے پیر علی دے ایک ملنگ دا گزر ہویا، وہ ملنگ تھوڑی جی توجہ کی تھی، کہنے لایا تو اس اپنے آپ کو آکھا بھئی پتہ نہیں یہ مجمع کی چپ بیٹھے بھئی مولوی گلہ جتنیاں کریندہ پہ آل محمد فرامین دیتے ساریاں اولٹن۔ بہرحال وہ ٹور پیا، آخر تے آ کھڑا مجمع دے بالکل اینڈ دے ہوتے پچھا، اتھا کھڑ کے وہ مجمع والا کو آکھا میں کو تھوڑا جا راہ رہے ہو جو میں مولوی صاحب تک پہنچنا ہے تے میں مولوی دا گل چومنے، سمجھ آندی بھئی میں مولوی صاحب دا گلہ چومنے۔ وہ مزید خوش ہویا، مولوی مجمع والا کو آپ آکھا بھی کو تھوڑا جا راہ رہے ہو، ایک کو قریب آمن ہو۔ بابا جی کچھ قدم ملنگ ٹور آیا تے کئی قدم اگو مولوی آپ ٹور گیا، بھئی میں یہ میڈل آپ گھن گھنا۔ ہوں جی تسا سوچی بیٹھے ہو نتیجہ اون نہیں پہ آندا، رزلٹ تھوڑا جا بھائی انداز پہ آندا۔ مولوی تھوڑا جا اگھا ٹورا اون گلہ ودھایا تے ملنگ گلہ چوما چا، مولوی پیچھا سپیکر تے والا ہے تے ملنگی پیچھا والا گیا جنہوں آیا ہے۔ ہوں جنا مولوی سپیکر تے پہنچا ہوں کو ولا تقدیر گانا بدھا، ہوں مجمع والا کو آکھا بھی تمہاری توجہ کوئی نہیں، وہ میری جڑی گفتگو ہے وہ ملنگ دی سمجھے چاہیے، گلہ میری ایسیاں تو ہیں، ایسی قیمتی گفتگو تو میں کریندہ پہ ہم جو تائید جو میرا گلہ چومی ویندہ ہے۔ پہلے تو ٹورا ویندہ ہی ہوتے کھڑ گیا، وہ کہ مولوی صاحب تو کہ بے راہ تے کھڑے میں کہ ہور سلسلے چاہے ہیں، میں تو اتھوں گزرا ویندہ ہیں تو میں تیریاں گلہ سنیاں تو میں کو تھیں گلی چو ویندی چاہ یقین تھی گے بیا کی تھیں چلے نہ چلے تیری گردن تے امام دی تلوار چل سی۔ آؤ بھائی تو میں وہ جہاں چمن آئے ہیں گتھا مولا دی تلوار چلنی۔ قصیدہ پڑھوں، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح سمت پہ چل منکر عمران نہ بن، صحیح سمت پہ چل منکر عمران نہ بن، اور تیرے وجود میں شامل علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن۔ اچھا ہوں اے تساں جاہ جڑی درمیان چھوڑ دیتی ہے کوئی باہر دے مجمع واسطے چھوڑی ہے، کوئی تساں نال تھی آؤ اکٹھے تھی آؤ تھا جی؟ ہاں فی الحال تساں گا ونجو مجمع تھوڑا ہے، جیلے کو باہر دا مجمع آ ونجو تو اتھا باہر ویسن تساں والا پیچھا ونجو ہے اپنی جائیں تھے۔ قصیدہ پڑھوں، واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا تقریباً مجمع دے برابر ذاکری تھی گئے، ذاکری ڈھیر آ گئے، اس واسطے تو میں خطبہ نہیں پڑھا، میں سوزی اٹھا کے دیں۔ آؤ جناب، واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا ولید ابن ولیدہ پڑھ دا، ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا۔ ایک نعرہ سنوا سکتے ہو؟ سویرے 9 بجے جو تساں صلاح نال نعرے مرے سو بجے کہ کیڑا بندہ نعرہ سنواوے تو دیگر لکے حال ہو سی۔
ہے علی شان 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 علی کوئی لمبا چوڑا وعدہ تو ہے کوئی نہ علی شان علی شان علی شان بھئی میں کوئی ایسا دعویٰ کرا علی شان علی شان بھئی میں ایسا قصیدہ پڑھن لگا علی شان علی شان اگر مجمع نہیں سندا تو میں ذاکری چھوڑی وینا علی شان علی یا والا میں آکھا میں کو پنڈی تے ارمان لگ سی تے لاہور تے ارمان لگ سی میں کوئی اجے ارمان سے لگی کرانا ہے علی شان 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 قصیدہ انشاءاللہ علی شان مکتی مجلس تک یاد راسی علی شان علی شان علی شان علی شان علی شان ابو لہب علی شان علی شان رسول دا سکا چاچا علی شان علی شان علی شان علی شان علی شان پیغمبر دعوت اسلام دی تھی علی شان علی شان علی شان ای پیغمبر واسطے بد دعا کی تھی علی شان علی شان علی شان ای رسول واسطے بد دعا کی تھی علی شان علی شان چاچا سمجھ کے علی شان احترام علی شان علی شان رسول تو چپ کر گئے علی شان علی شان لیکن خالق معاف نہ کیتا علی شان علی میرے خاموش دوستو علی شان بھائی جن قرآن پاک دی آیت آ گئی علی شان جہاں ترجمہ میں پیش کرن لگا علی شان کہ سزا کیا ملی مہربانی بابا خالق دا قرآن پہ یاد ہے کہ ابو لہب دے آپڑے دوئے ہاتھ تروٹ گئے اور ناکام بھی ہویا تے نا مراد بھی ہویا شان علی شان علی شان علی شان توجہ کرے سو شان علی شان ابو لہب بھی چاچا ہاں اجھے ویلے خطا کی تھی ابو لہب چاچا اجھے ویلے خطا کی تھی اندھی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کی تھی اندھی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کی تھی ہوندا سسٹم بھلا کویا او پل دے وچ ہلاک ہویا ہوندا سسٹم بھلا کویا او پل دے وچ ہلاک ہویا ہوندی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے ڈوہیں ترٹ گئے ہوندی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہتھوں دے ڈوہیں ترٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدائیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدائیں خطرہ ابو طالب نبی کو چاہ اٹھائندا علی کو چاہ سمائندا اندہ آواز کھولو یار سوزیاں آلے میں کہتا کیوں باندھے سلامت رامیں اجیں قصیدہ مکمل نہیں ہویا شعر حالے نتیجہ میں ہونے ہونے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدائیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدائیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا نبی کو چاہ اٹھائندا علی کو چاہ سمائندا نبی چاہ اٹھیندا نتیجہ علی کو چاہ سمجھدا نبی تے چاچیوں وچوں نبی تے چاچیوں وچوں چچا عمران علی شان علی شان علی شان سلامت رامیں بھائی ذاکر امام حسین دے پریشان بالکل نہیں تھی ہونا میں درمیان والے تشریحاں سے ساری چھوڑی وینا تشریحاں میں چھوڑی وینا تے فقط مصرے ہی پڑھدا پیاں میں گل کی تھی سرکار عمران دی ایک مصرہ اور پڑھنا چاہنا محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے اجاں قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے اجاں قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن بھڑیا ہے جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے او مسلم ہیں یا کافر ہیں اے گل اج تائیں پہ چل دی ہے او مسلم یا کافر ہن اے گل اج تائیں پہ چل دی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے
سلامت رہوں جھرکیلے مرکز ہے کچھی ہے وطن ہے گھر ہے ایک نفیس ہی گل پہ آندی ہے اگر این مجمع داد نہیں ملتی تو پورے ملک سمجھنی کہے نہیں وہ مسلم ہیں یا کافر ہیں اے گل اج تائیں پہ جلدی ہے وہ مسلم ہیں یا کافر اے گل اج تائیں پہ جلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پلدی ہے جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پلدی ہے مسلمانہ تمہیں صدقے او بیمانہ تمہیں صدقے سلامت راویں مزید قریب آواں کوئی این مجمع تشریحاں دی لوڑ تا ہے کوئی نا ایک قطع چا پڑھاں اس دے تشریح تھی ویسی تو مصرہ تو مزید سج ویسی دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں تو ہی تھائیں کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں تو ہی تھائیں کھڑوں میں تے میں تے کو کوئی تکلیف نہیں اے سارے کام میں آپ ہی کرے سا تو ہی تھائیں کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں تے گل کرنا چاہنا جداں حیدر خم دے وچ نبی مولا بنایا جداں حیدر نبی مولا بنایا تدا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا تدا اکمل قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی الویسو بابا میرے ساتھ ریسو کوئی اگر نعرہ لوامنا چاہے تو ساری طرف کوئی پابندی کوئی نہیں مطلب سمجھو بے ذاکر پابندی لائی کھڑے سلامت راویں جداں حیدر خم دے وچ نبی مولا بنایا جدا حیدر خم دے وچ نبی مولا بنایا تنا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا تنا اکمل تو دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گلدہ تعین نہیں تدادا کھوک لکھ دل اسے گلدہ تدادا کھوک شیعہ تا سوتیں پہنچن تے سنی 4 لاکھ لکھ دل سلامت راویں ہون اتھا گو نتیجہ پیش کرنا ہے اسے گلدہ تعین نہیں تدادا کوک لکھ دل اسے گلدہ تعین نہیں تدادا کوک لکھ دل شیعہ تا سوتیں پہنچن تے سنی 4 لاکھ لکھ دل شیعہ تا میں تو دیکھے 4 لاکھ لکھ دل نبی دے کل صحابی ہن تے تازے حاجی ہن مل کے حیدری توڑے ویڑے وسدے راویں چونکہ سویر میں ابتدائی پہ پڑھ دا تے مصرے بھی اتھو جو شروع ہوندے پہن تے او ویندے پہن 7 سرکار کلندر کبریہ دے مزار تک تب پریشان کرنا مقصود نہیں میں سوزیوں کو آدھم بے اساں اپنی قصیدے کو میں سمیٹوں وہ کشتی جڑی ہے کنارے لاؤں بس بھائی سمٹیں دے پہیں چلو مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں چلو مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ایک سنیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ایک سنیندے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہیں تے اوسط بھی محمد ہیں اے آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن ہون نعرہ سنوا آؤ جناب بڑی مہربانی جناب مجمع پورا ہو گئے صحیح مجمع پورا ہو گئے کہ بس قصیدہ میں سمیٹ کی دے میں آکے ایک حدیث پڑھ دے ہیں وعدہ کی دے نا آخر بھی محمد ہیں تے کول دے کول محمد ہیں حدیث تو ہو گئی پوری ہن کچھ احباب انتظار وچ بیٹھے نا بھئی او ذاکر جتھوں گل شروع کی تھی آئی عالی شان ہن عالی شان کوئی تو کہیں ٹکانے لاوے نا
بس وہی ٹکانے پہ لیندے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن اے آخر بھی جاگے محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن محمد تو محمد تی محمد تو محمد تے اے خاندان علی شان علی شان علی شان ایک صلوات پڑھو بابا سے بلند ایک ثانی ہور پڑھ دا پیا تو میں وہ قصیدے دے لفظی میں آ گئے بھائی مکدی مکیندے ہیں تے قصیدہ ہور اس وقت وہ میں ایک شعر ہی بیا پڑھا لگا اس دے بعد اتنے ایک ایڈو میں بند پڑھ سا ممبر اپنے بھائیاں دے حوالے تا قصیدے دا موضوع ہے پرانا قصیدہ ہے انہا موضوع ہے بروز محشر پل صراط تے پل دے اتے بنداں دا ہجوم بنداں دا ہی نہیں میں تھوڑا جا مزید محتاط تھی ونجا پل دے اتے آدمیاں دا ہجوم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سارا ہی میں لکھا بے لوگ ہی میں جڑے کھڑے ہو سن تے ہر کہیں دی کوشش پتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پتر دی خبر کوئی نہ ہر بندہ اسے تانگ ہج کھڑے بھائی باقیاں دی جی میں پہ لنگ سی نپسی کہیں ذریعے میں آپ پول ٹپاں اگو میری تو جرات نہیں جو میں ہی تھا ذاکر مولوی دی گل کرا حدیث ہی نہیں پڑھ دا 23 پارا قرآن پاک دی آیت آ گئی کہ پل دے تو لوگ جڑے کھڑے ہو سن جو پل کراس کروں خالق دا قرآن پہ یاد ہے کہ وہ ایک آواز آسی وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْأَلُونَ انہیں روکو بھی کوئی سوال باقی ہے انہیں کو ڈکو ایک کڈے پہ ویندن اجے تو انہیں تو پوچھ گوچھ تھیونی ہے تو سوال پوچھا ویندن ہوں یہ جڑا سوال ہے اتھا مولوی چکر دیتا کہیں شیعہ نال میری گالی کوئی نہیں انہوں کو مولا علی سوکھا مل گیا تو جڑا مولا امیر دا در چھوڑی ویندے میری کیا طاقت ہے سیئت جو میں کو بلا پیچھا والا گنا وہ جدے ویندا پیو کو ونجن ڈیو ٹھیک پیا ویندے دو اہل سنت بھائیاں دے حوالے ہیں او میں پیش کرن لگا تے اتلے اتے ایک پرانا قصیدہ پڑھنا یہ حوالے اپنے کول نوٹ کر گئے مجلس ریکارڈ پئی ہوندی اسے آیت دے زمانے پہلی کتاب ہے منصب امامت اہل سنت بھائیاں دی بڑی معتبر کتاب ہے شاہ اسماعیل دہلوی دی لکھی ہوئی ہے اندھے 110 صفحے دوتے شاہ اسماعیل دہلوی میں لکھا ہے دوجی کتاب یہ بھی سنی بھائیاں دی ہے بڑی معتبر کتاب مودت فی القربہ اندھے 176 صفحے دوتے اتنی سنی عالم دین لکھا ہے انہاں کے بے زمانے والے گل کہیں کو چنگی لگے تے بھاوے نہیں گل کہیں کو بھاوے تے بھاوے اکی نہ بھاوے انہاں کے ساتھ کو شیعہ دا نہیں پتہ جو کیا آدھن یہ جڑی قرآن پاک دی آیت آئی نا کہ انہیں روکو بھی کچھ سوال باقی ہیں اساں متھا ڈھیر سارا مارا ہے تے جائیں نتیجے تے اساں پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پل دے اتے جڑا سب تو مرکزی سوال ہونا ہے قرآن دی آیت دے رونال وہ سوال ہے پیر علی دی ولایت دا یہ سنی آنکھ ہے میں اتھا پوچھا ویسی پیر علی دی ولایت علی مہر وہ کہندے کہندے کو لگی ہوئی ہے یہ کو سنی آنکھ ہے بھائی اتھا پول دے بابا جی ایک کھڑ کے تے بندے افسوس دے ہتھ ملے سن کرلا سن پٹے سن تے کچھ لوگ آکھ سن بھائی او مہر تو کوئی نہیں تے ملائکہ آکھ سن اگر او مہر کوئی نہیں تو بات اے فائلان دا ڈھیر کیا لگا پہ اے چاہو یہ کوئی شک قابل قبول نہیں تو نہ ہوئی جو کچھ لوگ آکھ سن بھائی او ہک پیر علی دی مہر لگی ہوئی کوئی نہیں وہ تے ہر شے کو ریجیکٹ پہ کریں دیو یہ ساریاں فائلان کھولو انہیں کو کھلے سو دیکھ سو تو کو پتہ لگ سی جو اکثر جائیں تے سارے اوور ٹائم ہی لگے پائیں بانی مجلس توجہ اوور ٹائم ہی لگے پائیں اکثر جگہ تھے سارے اوور ٹائم لگے پائیں تو ملائکہ حقسن بھائی اوور ٹائم ہی ٹھیک ہے نا لیکن وہ جڑا پیر علی تھا بغض آئی انہیں کو کھا گیا پیر علی دا جڑا بغض آئی انہیں کو کھا گئے کاش قابل قبول نہیں
تو درجات بلند ہوئے سارے علاقے دے بڑے کمال ذاکر بزرگ ذاکر مولوی جواد حسین جریدہ صاحب دے انہاں کھبے مومنو نہ تھوا کو کہ ذاکر تو پوچھن دی لوڑے نہ کہ مولوی دے لڑ لگو نہ کہ شاعر تو پوچھو نہ کہ خطیب تو پوچھو ہک قصیدے دے وچ تو کو اصل سڈ میں سنوینا بھئی وہ پول دے اتے جڑا سڈ آمنا ہے بروز محشر وہ سڈ ہو سی کیویں حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوال جراں دا اللہ راضیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوال جراں دا اللہ راضیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوال جراں اچھا اللہ راضیاں کو روکو حصول پوچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو حصول پوچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی 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 سلامت رامیں مل کے حیدری میرے فضائل جی حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوال جراں دا اللہ راضیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو اچھا روکو حصول پوچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو حصول پوچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی علی مل کے حیدری میرے فضائل دا آخری شعر اس دا موضوع کیا ہے حسین بطول دے دردہ دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہویا اب میں ایمیں سوزیاں تو زور لوائندہ ہوا تو سا زمین ملیں دیا حسین بطول دے دردہ دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہویا ملائکہ آگے سوال و جواب واسطے تو بی بی دے نوکر جواب دیتا ہے میں کون ہسو جانو میں کون بیوار سا نہ جانو ڈاڈھا نہ والا لاہے میں کون میں دے امام باراں دا تابے داراں مل کے حیدری مکمل کرن لگا میں کون ہسو جانو میں کون میں کون ہسو جانو میں کون میں دے امام باراں دا تابے داراں میں دے امام باراں دے باراں سید قصاب کوئی نہیں علی علی تیری دھیاں دے پردے سلامت ہو میں کیونکہ ابتداء مجلس ہے ڈو وین سنو جا جوان دی شہادت دے جن دے واسطے جوانی سکھ دی گئی حمید احدائے میں شبیر کو ڈٹھائے تے پیائے پوتر دی لاش تے ویندہ ایک ہاتھ جگر تے دوجے ہاتھ دے نال ویندہ پاگ دے پیچ صدقے پیچ ولیندہ بہت سارا میں سویر ابتداء مجلس ہے ایک ہاتھ جگر تے دوجے ہاتھ دے نال ویندہ پاگ دے پیچ ولیندہ اگلی گل سمجھیں اچھا بابا ایک فوجاں وچ اعلان تھیے وہ پیے صبر شبیر دکھیندہ
آدھے ودن پتر جوانے پیو ضعیفے دیکھا کیویں لاش ہے صدقے اچھا بابا بسم اللہ وال پڑھنا اچھا سائیں صدقے تھی پھوما آدھے ودن پتر جوانے پیو ضعیفے دیکھا کیویں لاش ہے امام حسین پہنچنے علی اکبر دی لاش تے بس دوئی تو میں بند پڑھنے ممبر امام حسین دے ذاکران دے حوالے حسین پہنچنے پتر دی لاش تے اج کل دے ذاکر تو نہیں پڑھ دے یہ پرانے ذاکر شاخ مصائب دی پڑھ دے ہیں انہوں امام پہنچنے پتر دی لاش تے انہوں یمن دا ہے قاصد جہاں دے ہاتھ دے ویچ گٹھڑی جڑا فوجاں ٹور دا ودا تے پوچھ دا ودا لوگاں دساؤ حسین مدینے والا کتھا مل سی لوگاں دسائے پوتر کو برچھی لگ گئی ہے حسین پہنچ کے علی اکبر دی لاش تے اللہ کرے میں منظر کشی کر گئی نا انہوں امام پہنچن پوتر دی لاش تے انہوں یمن دا قاصدہ پہنچائے جہاں سوال کی تے حسین مدینے والا تو ہے میرے امام فرمایا وہ غریب میں آدھے بادشاہ جی تو حسین ہے یہ تواری دھی کچھ امانتہ بھیجی ہیں یہ امانتہ وصول کرو اتھائیں علی اکبر دی لاش تے باہے کے میرے امام بابا جی گٹھڑی کھولی کیڑی گل ہے جیڑی تو سنہ ہو جان دے ماں دی جھولیاں تو ذکر سنا لگے ہو گٹھڑی کھلی یہ جڑیاں امانتہ ہیں سب تو پہلے خط رکھا ہوئے آئی اللہ کرے میں منظر کشی کر گی نا میرے امام خط کھولائے تو پہلی سطر تے لکھو آئی اس خط دے نال میں بھیجے ہیں تے دو اہلی اصغر دے جولے ہون کونی ٹیک کے ٹور پیا ہو سی میرا ویرونا ہولے اللہ واسے سمجھ کروں میں بسم اللہ ہولے ہولے وال پڑھا اچھا بابا ہون کونی ٹیک کے ٹور پیا ہو سی میرا ویرونا ہولے اگو بی ایک پارا تریتی ہے او بھی سنو چاہ میں سنیا ہے ویچ کربل دے وہ ہن گرم ہوا دے جھولے او میری ماں اجڑی کو آنکھیں بابا رکھے ویر میرے کو اہلے سونا پرسری تئی چلو بزرگ تا سمجھ گئے جو میں کیا پڑھے خیر بھائی بابا جی معافی مانگ کے اس تا اگلا بند پڑھنا ٹائم تا ہائی کوئی نا راوی لکھتے ہیں اس خط کو میرے امام الٹا کیتے دوجے پاس سے دھی کو جواب لکھے تیرا اون ویلے خط ملے نکھڑی تے جنا تھی گئی رسم تمامے او پاسر سرخ کالین اتے کی تئی اکبر ہونا بس میں ممبر چھوڑن لگا کوشش ہے جو دعا سو ہو رہا ونجن صدقے تھی پوا صدقے تھی ماں میں اکبر کو پرنا بیٹھا ہوں تے تقدیر دے مناگا میں سیدہ دے کال جنج اکبر دی گھنوے سن تیریاں تریے پھوپیاں شام اگر سارے ماتم کرو ایک پرانا مرثیہ پڑھا حسین پوتر تے گالے چ باہی پائین پوتر کو چاہے تے خیمہ دو نٹھائے
تے رو کے پہ فرمائن اکبر چاہیے آہدہ میں اکبر آہدہ میں اکبر آہدہ میں ڈالا ہے یہ پتر جوان میں اکبر آہدہ اندے جگار کو برچی کھا گئی اندے جگار کو برچی گئی ایکو نیندر قضا دیا ایکو نیندر قضا دیا میری دہاڑی رنگ بدلا گئی میری دہاڑی گئی رکھ چھوڑو پاک قرآن اکبر کھڑ بھائی ہون میرے امام بابا جی ہوں پاسے ڈٹھا جتھے یمن دا قصد کھڑا آئی ہے قصد پاس رے کہ میرے امام فرمائے اساں اکبر نہیں پڑھنا اساں اکبر نہیں ایندہ کوئی نہیں سگان منایا ایندہ کوئی ہاں ایکو موت نے سہرا پایا ایکو موت نے سہرا ہاں اے خون دے وچ غلطان چاہیے ہندا میں اکبر زندگی ہوئی بھائی سید زندگی ہوئی